اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھنے سے، اللہ کے دین کے مذاکروں سے ہوتی ہے، اس سے ایمان ترقی کرتا ہے۔ جتنا ہم دعوت دیں گے، دین کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ایمان ترقی کریں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے حسن، اللہ کے تذکروں سے اپنے دل کو تر و تازہ رکھنا، میرے بیٹے حسن، اللہ کے تذکروں سے اپنے دل کو تر و تازہ رکھنا، میرے بیٹے حسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے اپنے دل کو سجائے رکھنا، اور میرے بیٹے کھنڈروں میں جایا کر اور دیکھا کر کہاں گئے یہاں کے رہنے والے، اور میرے بیٹے موت کو یاد کیا کر تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ جتنی آدمی دین کی بات کہے گا، سنے گا، ایمان ترقی کرے گا، اور کہنا سننا بند کر دے تو کہاں جا کر گرے گا بتا نہیں سکتے، کہاں جا کر گرے گا بتا نہیں سکتے، کیونکہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی صفت ہے، کھیت میں محنت ہوگی تو کھیت باقی رہے گا، کھیت میں محنت ہوگی تو کھیت، اور محنت چھوڑ دو تو اسی طرح انسان ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، بننا بگڑنا اس کی فطرت میں ہے، اگر محنت میں ہوں گے، مذاکروں میں ہوں گے تو صحیح ہوں گے۔ آج سب سے بڑا جو بگاڑ جس وجہ سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کی بات کہنا سننا چھوڑ دی ہے۔ دین کی محنت کرنے والوں کی بھی زندگیوں کا رخ نہیں بدل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل کے لیے جتنا کہنا ضروری ہے، عمل کے لیے جتنا سننا ضروری ہے، جب اتنا نہیں سنیں گے تو زندگی عمل پر نہیں آئیں گی، زندگی عمل پر نہیں آئیں گی۔ بعض مرتبہ بیان میں ہم بولتے بھائی سنتے سنتے سن ہو گئے، سنتے سنتے سن نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی، عمل کے لیے جتنا سننا چاہیے جب اتنی نہیں سنیں گے، جب اتنی نہیں بولیں گے تو زندگی نہیں بنے گی۔ ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں تو دین کے مذاکرے کہاں تک کے؟ کرسی پر بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، گشت میں جائیں گے تو دین کی بات کریں گے، باقی دین کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 16 گھنٹے اللہ سے ہونے کے یقین کو بولتے تھے، کتنے؟ تو ایمان کا وہ پاور تھا کہ فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی باطل طاقت ایک ساتھ بنگلے والی مسجد پر آ جائے تو اس کی حیثیت پیاز کے چھلکے سے زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بنگلے والی مسجد پر کوئی بم ڈالے، ہم دیکھیں گے ان کا بم کیا کام کرتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اتنا بولے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے دین کا مذاکرہ کرے تو ہمارا بھی ایمان بنے گا، انشاءاللہ ہمارا بھی یقین بڑھے گا۔ جس طرح بارش کے پانی سے جنگل ہرا بھرا ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کے مذاکرے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چھوڑیں گے نا بھائی، سب چیز ختم ہو جاتی ہے، دعا میں دل نہیں لگے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا، بلکہ بعض مرتبہ یہ کیفیت ہو جائے گی، کھانے کی دعا یاد ہوگی، کھاتے وقت بھول جائے گا، کھاتے وقت بھول جائے گا، بیت الخلا میں جانے کی دعا یاد ہے اور جاتے وقت بھول جائے گا۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرمایا کرتے تھے، بغیر دعوت کے آدمی حاجی تو بن سکتا ہے، بغیر دعوت کے آدمی نمازی تو بن سکتا ہے، کامل دیندار نہیں بن سکتا۔ وہ دین جو کسی خوشی میں اس کو دین سے نہ ہٹا سکے، کسی غمی میں وہ دین سے نہ ہٹا سکے، وہ جو دین ملے گا وہ دعوت سے ملے گا، ورنہ خوشی میں دین بھول جائے گا آدمی، غمی میں دین بھول جائے گا۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو خوشی میں دین بھول جائے گا، جو غمی میں دین بھول جائے گا، وہ موت پر کلمہ بھول جائیں گے۔ جو خوشی میں دین بھول جائے گا، جو غمی میں دین بھول جائے گا، وہ موت پر کلمہ بھول جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت ضرور دیں، وقت گزر جائے، اتنی قیمتی زندگی کہیں دنیا پر نہ لگ جائے۔ جس کو اللہ نے مکڑی کا جالا کہا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کا پر کہا ہے، اس سے زیادہ اس کو قیمت دینا اللہ کے نظروں میں ذلیل ہونا ہے۔ ہم اتنے بے قیمت نہیں ہیں کہ مقصد دنیا بن جائے، ہم اتنے بے قیمت نہیں ہیں، اور دنیا اتنی اچھی نہیں ہے کہ زندگی لگ جائے اس پر، دنیا اتنی اچھی نہیں ہے، ہم اتنے بے قیمت نہیں ہیں۔ اس لیے صحابہ کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، اس لیے صحابہ کی آواز تھی
ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ ان کے زندگی کا مقصد تھا. دنیا کے کوئی پروگرام نہیں تھے ان کے نزدیک, ایک ہی پروگرام تھا, پوری انسانیت جہنم سے بچے, ہماری قبر کی زندگی بنے, ہماری آخرت کی زندگی بنے. روٹی کپڑا مکان اس کے پروگرام نہیں تھے, بلکہ اس کے تو چھوڑو, روزہ ہے تو افطار کی بھی پروگرام نہیں ہے. روزہ ہے تو افطار کی بھی پروگرام نہیں, کیونکہ تو چھوٹنے والی ہے. یہاں تو ہم تھوڑے دنوں کے لیے ہیں, یہاں تو ہم مسافر ہیں. اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئے, تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں گھٹنوں کے درمیان میں ان کا سر تھا اور وہ رو رہے تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو خوش نصیب ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حالت میں گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا اس کو ہم نبھا نہیں پائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ وعدہ کیا تھا؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, وہ وعدہ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی ایسے گزار دینا جیسے چلتا ہوا مسافر کہیں ٹھہر جاتا ہے. فرمانے لگے, میں دیکھ رہا ہوں میرے آس پاس کالے سانپ پڑے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں میرے آس پاس کالے سانپ پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے آپ کے آس پاس دیکھا تو 1 یا 2 مٹھی جو تھا اور 1 ٹب تھا اور 1 بچھانے کا ٹاٹ تھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کے اچھا کپڑا اچھا مکان یہ مقصد نہیں تھا. اس لیے جہاں جاتے تھے کیا کہتے تھے؟ فارس پہنچے. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں تمہارے قوم کا ہوں, میں تمہارے قبیلے کا ہوں, یہ تمہارے خیر خواہ ہیں, یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, تمہارا مال تم کو مبارک ہو, تمہاری حکومت تم کو مبارک ہو, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. تو فتح ہو گیا اور وہاں کے گورنر بنا دیے گئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ. وہاں کے وہ گورنر تھے اور ان کا کوئی مکان ہی نہیں تھا, ایک درخت کے سائے میں حکومت چلا رہے تھے. ادھر سایہ آتا ہے تو ادھر چلے جاتے, ادھر سایہ آتا تو ادھر چلے جاتے. جو دنیا سے جتنا زیادہ نفع اٹھاتا ہے جنت کی نعمتوں سے محروم کیا جاتا ہے. اس لیے صحابہ نے سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی روایت کرتی ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ یا 2 لاکھ درہم آئے, اس وقت کے جو تقاضے تھے آپ نے پورا مال اس پر خرچ کر دیا. اور خود کی حالت یہ تھی کہ جب نماز کو جانے کا وقت آیا تو ان کے قمیص کا گریبان پھٹا ہوا تھا. ان کی بیوی روایت کرتی ہے مجھے سینے میں درد لگی, مجھے سینے میں درد لگی. بھائی دیکھو دنیا اتنی اچھی نہیں ہے, دنیا اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس پر زندگی لگ جائے. ہم اتنے بے قیمت نہیں ہیں. اچھا کتنی بھی محنت کر لیں گے جتنی طے اس سے زیادہ نہیں ملے گی. اللہ کی عطا ہے. کس کی عطا ہے؟ دینے پر آتا نا الٹے کام سیدھے کر دیتا, دینے پر آتا تو الٹے کام سیدھے اور لینے پر آتا تو سیدھے کام الٹے. عقل مندی سے محنت سے اس کا تعلق نہیں ہے. میں نے دیکھا ہوں لوگوں کو سیٹ نوکر نوکر سیٹ, سیٹ نوکر نوکر سیٹ. عقل مندی سے محنت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا کما بھی لیں گے ٹھیک ہے, کما بھی لیں گے تو جنت بن جائے گی کیا؟ ارے بھائی جنت بنے گی کیا؟ کتنا بھی کما لو جنت نہیں بنے گی, کتنا بھی جمع کر لو جنت نہیں بنے گی, جنت نہیں بنی. کتنا بھی کما لو چکر وہی ہے اپنا, بولتے نہیں لیکن جنت, چکر جنت ہی بنانے کا ہے لیکن بنے گی نہیں. کتنے بھی اسباب جمع کر لو ٹینشن ختم نہیں ہوں گے, کتنے بھی اسباب جمع کر لو ٹینشن ختم نہیں ہوں گے. اس لیے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, انہوں نے بھی کسی کا قول نقل کیا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسباب جمع کر کے, اسباب جمع کر کے راحت کی امید رکھنے والا شخص ایسا ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے سوکھا گھاس ڈال رہا ہے. اسباب جمع کر کے, اسباب جمع کر کے راحت کی امید رکھنے والا شخص ایسا ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے سوکھا گھاس ڈال رہا ہے.
حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری بتاتے تھے، فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ مجھے میرے بچوں کا فون آیا کہ ابا دکان کے بازو دکان ہے، لینا کیا ہم نے؟ تو بولے میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، حضرت مولانا انعام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ حضرت دکان کے بازو دکان ہے، لینا کیا ہے؟ تو حضرت جی نے کہا لے لو، محنت بڑھ جائیں گی، تقدیر نہیں بدلے گی۔ محنت بڑھ جائے گی، تقدیر نہیں بدلے گی۔ بلکہ جتنا مالدار کو مال کی حفاظت کی فکر ہوتی نا، اتنی غریب کو روٹی کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک ساتھی کے پاس گیا میں، بڑا مالدار، تشکیل کے لیے، تو ایسا عذر بتا رہا تھا جیسا کمائیں گا تو کھائیں گے، جیسا کمائیں گا تو ایسا عذر بیان کر رہا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہوتے تو ہوتے تھے، برسوں سے وہی کر رہے ہیں۔ بھائی برسوں سے کیا کر رہے ہیں؟ بقول حاجی ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیا تنگیاں اس لیے آئی ہیں کہ سب کے سب 4 مہینے کے لیے چلے گئے تھے؟ کیا تنگیاں اس لیے آئی ہیں کہ سب کے سب حج کے لیے چلے گئے تھے؟ یہ نہیں کرے اس لیے تنگیاں آئی ہے، یہ نہیں کرے اس لیے تنگیاں آئی ہے۔ تو کمانے سے تنگیاں دور نہیں ہوتی، لگانے سے تنگی دور ہوں گی، لگانے سے بے دینی دور ہوگی۔ دین کی محنت کے نگد 2 نفع، کتنے بھائی؟ 2۔ اللہ تنگی دور کرے گا، اللہ بے دینی دور کرے گا۔ اور تقاضے چھوٹیں گے تو بے دینی میں پھنسے گا آدمی، پتہ بھی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا، اور بعض مرتبہ اتنے دور نکل جائے گا، گشت کرنے کے لیے جماعت آئیں گی نا، سوچیں گا آ گئے ابھی، ان کو اتنا ہی کام ہے، کیا بولیں گے؟ آ گئے ابھی، ان کو اتنا ہی کام ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، محنت کرنے والی بھی اچھے نہیں لگیں گے، محنت کرنے والے بھی اچھے نہیں لگیں گے، اور جو دین کی محنت کرنے والوں کے بارے میں یہ سوچے آ گئی، ان کو اتنا ہی کام ہے، اس کی سوچ اس کو محروم کر دے گی۔ سال بھر کا راشن ہوگا، 3 دن نہیں لگا سکیں گے، سال بھر کا راشن ہوگا لیکن نہیں لگا پائے گا۔ اور بعض مرتبہ گش میں بھی چلے جائیں گا نا تو سوچے گا کوئی نہ ملے تو اچھا ہے، تاکہ گش ختم ہو جائے جلدی سے۔ گش میں بھی آئیں گا تو سوچے گا کہ کوئی نہ ملے تو بہانے تلاش کرے گا، کوئی ایسا کام آ جائے کہ شب گزاری سے نجات مل جائے۔ اور مسجد میں جماعت آ جائے گی تو دوسری مسجد کو تلاش کریں گے۔ اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سب سے پرانا ساتھی وہ ہے جو جماعت کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ اب آ گئے ہی، اب تو گش ہوگا، اب تو محنت ہوگی، اب تو دین کا کام ہماری بستی کے اندر ہوگا۔ اگر یہ سوچا کہ آ گئے ابھی، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ ذمہ دار پرانا نہیں ہے، وہ ہمارے کام کا وہ پرانا نہیں ہے۔ اچھا، جس عمل کے کرنے والے کی آدمی قدر کرے گا نا، اللہ اس کام کے لیے نسلوں کو پیدا کریں، قبول کریں گے۔ میں نے دیکھا ہوں جو لوگ علماء کرام کی، حفاظ کرام کی قدر کرتے ہیں، ان کے گھر والوں میں اللہ علماء کرام، حفاظ کرام پیدا کر دیتے ہیں، اور جو ہلکا سمجھتا ہے اللہ محروم کر دیتا ہے، اللہ محروم کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی نسبت پر آنے والوں کی قدر کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے دین کے لیے فارغ ہے، اللہ کے دین کے لیے فارغ ہے، اگر ان کو دیکھ کر کوئی یہ بھی سوچیں گے نا ان کے بچوں نے کام سنبھال لیے، ان کو کوئی کام ہے ہی نہیں، اس کی سوچ بھی اس کو محروم کر دے گی۔ اور جو یہ سوچے گا کتنے اچھے لوگ ہیں، کون سی ایسی نیکی ہوئی ہے جس کی برکت سے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا ہے، اللہ آپ کو بھی فارغ کر دے گا۔ اس لیے دین کی محنت کرنے والوں کو دیکھ کر کیا سوچنا، ان کا کوئی تو ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ ہماری بستی بہت پرانی ہے، دعوت کے کام کی کرج گاؤں، ایک ایک مسجد کے اطراف میں 100 لوگ، 100 سے زیادہ لوگ ہیں، مطلب 4 ماہ لگائے، بہت پرانا کام ہے۔ اس دور سے جماعتیں چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں کے بزرگ بتاتے کہ جماعت چلتی تھی تو پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ جماعت میں سے 2 ساتھی خدمت میں طے کرتے تھے، وہ جا کر گھاس کاٹتے تھے یا کسی کی مزدوری کرتے تھے، اور وہ پیسے لا کر پوری جماعت کھانا کھاتی تھی۔ ایک ساتھی سے میں ملا، میں نے بولا آپ کا وقت کب لگا تھا؟ تو مجھے وقت لگی نہیں میرا بھی، جہاں ہزاروں جماعتیں آ رہی ہیں، گلی گلی میں گشت ہو رہے ہیں،
مطلب اسی بستی میں رہ کر بھی آپ محروم ہو گئے. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھا, مطلب کہیں گشت کرنے والوں کو دیکھ کر یہ تو نہیں سوچتے آپ ان کو اتنا ہی کام ہے یار, اٹھے جھوٹے چلیں. تو ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے میں یہی سمجھتا ہوں ان کے لیے کہ ان کو کوئی کام ہے نہیں, اٹھے جھوٹے چلے. مطلب اس لیے اللہ نے آپ کو محروم کر دیا ہے. تو ہر آنے والے کی قدر کریں, اللہ دے گا, اللہ قبول کرے گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو شخص اللہ کے راستے میں جاتا اس کو مدینے کے باہر تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے, اور جب وہ چلے جاتے تو ان کے گھروں کی خبر گیری کرتے, ان کے گھروں پر جاتے اور یہ کہتے سودا لانا ہے, چٹھی لکھنا ہے, امیر المومنین ہیں, ان کے گھروں پر جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے جو شخص اللہ کے راستے میں نہ جائے یا جانے والے کی مدد نہ کرے یا اس کے پیچھے ان کے گھر بار کی خبر گیری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا. تو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ قدردار لوگ کہاں ہیں؟ میوات کے اندر. یہ کہاں گئے ہیں؟ میوات. تو اللہ نے بڑی بڑی قربانی کی ان کو قبول کیا, وہ خدمت کی برکت سے. کچھ بھی نہیں آتا ہے. سورینام جنوبی امریکہ ایک ملک ہے, وہاں پر میوات کی ایک جماعت کا رخ بنا, تو ان کو معلوم پڑا کہ ہمارا وقت لگا وہاں پر, تو میرے پاس آئے اور مجھ سے کیا کہنے لگے, پھر ہم کو ٹکٹ کہاں نکالنا پڑے گا. یعنی سادگی انداز لگا لو, اور کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. اکثر جماعتیں جو ہوتی ہیں 8 لوگوں کی, اس کے اندر 1-2 ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں کچھ, مطلب باقی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز بتانا پڑتا ہے, یہاں دستخط کرو, یہاں پر یہ کرو. لیکن پورے دنیا میں ان کے اثرات ہیں. جو فوجیں نہ کر سکی سرحدوں پر, وہ مکڑی کے جالے کر گئے. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, بے طلب بندوں میں طلب پیدا کرنا, بے طلب بندوں میں طلب پیدا کرنا. اگر یہ محنت دنیا میں نہیں ہوگی تو دین کی کوئی بھی تحریک دنیا میں نہیں چل پائے گی. اور نظر ڈال کر دیکھو, جن ملک اس سے خالی ہے نا, زندگی ویران ہو چکی ہے, زندگی ویران ہو چکی ہے. ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو سینٹر امریکہ کہلاتا ہے. یہ سب چیز ختم ہو چکی تھی, جمعہ بھی ختم ہو چکا تھا. لوگ جمعے کے دن جمع ہوتے تھے مسجد میں اور کھانا کھائے چلے جاتے تھے. رشتے مذہب کے قید پر نہیں, کس سے بھی مطلب. ایک مرتبہ میں گش میں گیا, اس سے بات چیت کیا, جب جانے لگا بولے ٹھہر جاؤ, بولے میرے داماد آ رہے ہیں, ان سے ملاقات کر لو. جب اس کا داماد آیا تو وہ عیسائی تھا, یعنی کوئی ہے ہی نہیں. ایک جگہ گشت کر رہا تھا تو ایک ساتھی نے بلایا, بولے میرا لڑکا مسلمان ہے, بولے بات کر لو پلیز. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی, تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. بولے مر گئی, میرا شوہر مر گیا ہے, وہ مسلمان تھا, تم اپنے طریقے اور اس کو دفن کر دو. تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی. سب سے پہلی جماعت کی بارباڈوس کی, ایک جزیرہ ہے, انہوں نے گھر گھر جا کر گشت کی ہے, لیکن کوئی چیز ہاتھ نہیں آ سکی, کوئی تیار نہیں ہوا. کہ دوسری جماعت گئی ہندوستان کی, انہوں نے گھر گھر جا کر تشکیل کی, کوئی چیز ہاتھ نہیں آ سکی. 2 بچوں کی تشکیل کر کے لے کر آئے یہاں پر. جماعت تو نہیں بنی تو 2 بچوں کو لے کر آ گئے وہاں سے. یہاں پر لا کر انہوں نے اپنی نگرانی کے اندر سبیل الرشاد بنگلور کے مدرسے میں دونوں بچوں نے پڑھے, اس میں سے ایک سے ملاقات ہوئی ہماری. پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھے اور انہوں نے سال لگائے اور جماعتیں گئیں. آج اس ملک میں 200 علماء کرام اور 2 بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جس میں پوری عالمیت کی پڑھائی ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند کے طریقے پر. سورینام پہنچے, پھر جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے سورینام, بالکل برازیل کو لگا ہوا ہے. وہاں کے تو مسجدوں کا قبلہ ہی الٹا تھا, یعنی ادھر قبلہ نے ادھر مڑ کر نماز پڑھا. تو جماعتوں نے قبلہ صحیح کیا ہے, جماعتوں نے قبلہ صحیح. آج بھی ہم گئے نا تو تقریباً 50 مسجدیں آج بھی ایسی باقی تھیں جو الٹی نماز پڑھ رہے ہیں. محنت شروع ہے, لیکن ان کو بات سمجھاؤ نہ جا کر, تو وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے تھے, ہم بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے.
تو جانے والے کیسے دکھ رہے ہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ، رہتے ہیں پڑھے لکھے بھی، لیکن اکثر آپ لوگ دیکھنا جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی قربانی میں وہ تاثیر رکھا ہے کہ دیکھو 4 ایئرپورٹ پر جانا ہوا، ہالینڈ، کروساؤ، ترینیداد، سورینام، یہ چاروں ایئرپورٹ کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ایئرپورٹ کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اور باقاعدہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تو ملک ایسے ہے جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام بننا ہے، اور ایئرپورٹ کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا جماعتیں ایئرپورٹ سے گزر رہی تھی اور ایئرپورٹ پر نماز پڑھ رہی تھی، لوگ ان کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر اندر مسجدیں بنا دی۔ اگر کسی ملک کا بادشاہ بھی ان سے کہتا، کسی ملک کا بادشاہ بھی کہتا کہ مسجد بناؤ، تو بنتی تھی مسجد۔ جو فوجیں نہ کر سکی سرحدوں پر، وہ مکڑی کے جالے کر گئے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام میں تاثیر رکھا ہے، اس لیے کام کی بھی قدر کرنا، کام کرنے والوں کی بھی قدر کرنا، تو اللہ آپ کی بھی قدر کر لے گا، اللہ آپ کو بھی قبول کر لے گا۔ زندگی کا ملنا خوش نصیبی نہیں ہے، لگنا خوش نصیبی ہے۔ مال کا ملنا خوش نصیبی نہیں، مال کا لگنا خوش نصیبی ہے۔ زندگی کے دینے میں کوئی قید نہیں ہے، کس کو بھی دینا، لے گا اسی سے جس سے محبت کرے گا۔ مال کے دینے میں کوئی قید نہیں ہے، کس کو بھی دینا، مال کے دینے میں کوئی قید نہیں ہے، کس کو بھی دینا، لیکن لے گا مال اسی سے جس سے محبت کرے گا۔ جن سے ناراض ہوگا نا، مال چھینے گا نہیں، لگنے نہیں دے گا، لگنے نہیں دے گا۔ تو میوات کے اندر بڑے قدردان لوگ ہیں، آپ نے سنے ہوں گے یا اس میں سے گئے بھی ہوں گے لوگ۔ جماعت گزرتی ہے نا، چلتے چلتے مطلب مستورات جو اپنے بچوں کو بھیجتی ہے، بولے دعوت دے دو جماعت، مرغیاں پالتی ہے، بکریاں پالتی ہے، کائی کے لیے؟ جماعتوں کے۔ ہم ابھی بنگلہ دیش گئے تھے، تو وہاں پر کارپوریشن سنا ہے بنگلہ دیش والوں نے، بولے ہماری جماعت میوات گئی، تو ایک میواتی نے سحری کی دعوت دیا، سحری کی دعوت دیا، 15-20 منٹ باقی رہ گئے، کھانا لے کر کوئی نہیں آئے، تو بولے ہمیں سب ناراض ہونے لگے، تو 15 منٹ باقی تھے تو کھانا سر پر لے کر آیا، تو ناراض ہو گئے، تم کو پتہ نہیں ہے فورین کے مہمان ہیں اور نہیں ہو تو دعوت کائی کو دیے، یعنی اسٹیپ کی باتیں، ناراض ہونے لگے۔ تو میواتی کرنا کہ بھائی 15 منٹ باقی ہے، ابھی سحری ہو سکتی ہے، پہلے سحری کرا دو ساتھی، بعد میں بولے بات کریں گے۔ تو سب ساتھیوں نے سحری کر لیے۔ سحری کرنے کے بعد میواتی نے بتایا، بولے 12 بجے رات میں گھر پہ گیا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور 12:30 بجے رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ بولے گھر میں کھانا بنانے والا کوئی نہیں تھا، 3 کلومیٹر دور میری بہن رہتی تھی، میں رات کو اس کو لانے کے لیے گیا اور لے کر آیا، اس نے کھانا بنائی ہے اور میں کھانا لے کر آیا، ابھی میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ بیوی کا انتقال ہوا۔ تو یہ قربانیوں کی برکت ہے کہ 27 لاکھ روپے خرچے کی جماعت 27 سال کے لیے نکلی۔ اس میں تو 3 ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، تو 3 تو ذرا بزرگ تھے، تو بولے ہم نے، ہمارے بیوی نے بولے کفن ہمارے بیگ میں سب نے رکھ دی۔ اتنے بڑے تقاضوں کے لیے اللہ نے قبول کیا ہے۔ اہل مال کا کام نہیں ہے، اہل فرصت کا کام نہیں ہے، اہل دل کا ہے۔ جب بندہ طے کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے لینا طے کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتے تھے، انما الاعمال بالنیات، فرمایا کرتے تھے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بندے کو اتنے ہی عمل کی توفیق دیتے ہیں جتنے کی وہ نیت کرتا ہے۔ اللہ بندے کو اتنے ہی عمل کی توفیق دیتے ہیں جتنے کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس وقت اہم تقاضا وہ اللہ کے لیے اپنا گھر کا چھوڑنا ہے، خروج ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر نقل و حرکت ہے، اس وقت کا اہم تقاضا ہے یہ۔ اس لیے حضرت فرما رہے تھے کہ بھائی بیماری کے بدن پر حالات آئے ہیں، بیماری کے حالات بدن پر آئے ہیں، تو ڈاکٹر بڑھا دیے گئے، دواخانے بڑھا دیے گئے، ڈاکٹر بڑھا دیے گئے، دواخانے بڑھا دیے گئے، دعوت کے کام پر حالات آئے ہیں، اس لیے قربانیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، قربانیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کیونکہ 3 سینٹر ہیں وہاں پر ابھی دلی کے اندر جہاں سے جماعتوں کی روانگی ہدایت ہو رہی ہے۔ ایک جمعیت کا آفس ہے، ایک زید کالج ہے، ایک MS کالج ہے۔
تو جمعیت کا جو آفس ہے اس میں اپنے برار کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، خدمت والے 2 مہینے والے، ہم 16 لوگ گئے تھے مطلب. تو حضرت مولانا ارشد مدنی وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو مجھے معلوم پڑا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. تو وہ کمرے میں جا چکے تھے. میں نے ہم سے خادم سے بات کیا کہ حضرت سے مسافہ کرنا ہے، تو بولے آدھا پون گھنٹے کے بعد آنا آپ نے. میں ٹھیک ہے، اور بولے صرف سلام کرنا، صرف سلام کر دینا، بس مسافہ مت کرنا. ٹھیک ہے. تو کمرے کے جیسے باہر نکلے تو میں نے سلام کیا تو حضرت نے جواب دیے. میں نے ایک دم سلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں برار سے آیا ہوں. تو ایک دم حضرت رک گئے مطلب، اور دعائیں دی کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، اللہ نے آپ کو قبول کیا. اور یہ کہتے بات چیت کرتے کرتے یہ کہنے لگے اتنی جماعتیں نکالو، اتنی جماعتیں نکالو کہ ہر گلی میں جماعت نظر آنے لگے، تاکہ بولے باطل مایوس ہو جائے. کیا کہا؟ تاکہ باطل مایوس ہو جائے. ایک آدمی کا نام لیے انہوں نے جو ہندوستان کی انتظامیہ میں سے ایک آدمی ہے. بولے میں نے اس کو فون کیا تھا اور یہ کہا تم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کام بند ہوگا، یہ کام بند نہیں ہوگا. اگر تم اس پر پابندیاں لائیں گے تو یہ 2 مل کے گشت کریں گے، اور زیادہ پابندیاں لائیں گے تو یہ ٹوپی اتار کر گشت کریں گے، لیکن پھر بھی گشت کریں گے. اور ساتھ ہی دیوبند گئے ملنے کے لیے، تو مولانا ابوالقاسم نعمانی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو تو بڑا غم تھا اس امت کا مطلب. تو ساتھی جب گئے تھے اس کے اندر، تو ایک اپنے آکولہ کی بھی تھے ساتھی جو ملنے کے لیے گئے تھے، جو ابھی بمبئی چلے گا رہنے کے لیے. تو وہ کارگزاری بتا رہے تھے. تو مولانا ابوالقاسم صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ وقت ایسا ہے کہ دین کی جتنی بھی تحریکیں دوسرے تھی وہ سب بند ہیں، لیکن ایک ہی کام شروع ہے، وہ دین کی محنت، وہ گلی گلی جانا ہے مطلب. تو میرے محترم اس وقت اس کی ضرورت ہے. دیکھو ان کی جو حضرت مولانا ارشد مدنی جو ہے نا، ان کی نظر تو انتظامیہ لائن کے لوگوں پر ہے. اس لیے کیا جملہ کہا انہوں نے، اتنی جماعتیں نکالو، اتنی جماعتیں نکالو کہ ہر گلی میں جماعت نظر آنے لگے. جب جماعتیں نکلیں گی، چلت فرد ہوں گی، تو امت کو استقامت ملیں گی، دل میں سے دہشت نکلے گی. دیکھو 3 دور آئے دنیا کے اندر ایسے، ہر وقت اللہ نے چلت فرد کی برکت سے حالت کو دور کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کچھ لوگ ارتداد کے قریب تھے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم مدینے میں ایسے ٹھٹر رہے تھے جیسے بارش کے پانی سے بکری گیلی ہوتی ہے اور ٹھٹرتی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا، بس جماعت کو روانہ کیا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت روانہ ہوئی، ان کی نقل و حرکت کی برکت سے، ان کے چلنے کی برکت سے تمام لوگوں کو دین پر استقامت ملی، تمام لوگوں کو استقامت ملی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، عمر اگر میں اس جماعت کو روک لیتا تو مدینہ آپ کی بھٹی بن جاتی. تو نقل و حرکت کے اندر بڑی تاثیر ہے. دوسرا دور آیا سن 47 کا، مسلمان دہشت میں تھے، لوگ داڑیاں نکال رہے تھے، لوگ نام بدلی کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے ابھی کوئی نہیں ہندوستان کے اندر. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کام لیا، انہوں نے پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلایا. اس دور کے اندر دلی سے کلکتہ، دلی سے کوکن، دلی سے آندھرا، دلی سے پونا، دلی سے بمبئی، دلی سے گجرات، پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلایا. کچھ جماعتیں ایسی تھی جو کفن لے کر نکلی تھی، جن کی موت کی تشکیل تھی. کچھ جماعتیں ایسی تھی جو پانی پت وغیرہ کی طرف گئی تھی. جب یہ جماعتوں کا جال پھیلا تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع لیا تھا بنگال میں، بہار میں اجتماع تھا وہ پہلا. اس دور کے اندر 50,000 لوگ جمع ہوئے تھے. اس دور میں جب اتنا بڑا مجمع جمع ہوا تو مسلمانوں کو ہمت آئی کہ نہیں بہت مسلمان باقی ہے، اور لوگ امت کو استقامت ملی. اور تیسرا دور دیکھو یہ آیا، اچھے لوگ یہ ہو رہے تھے ابھی تعلیم مت کرو، ابھی گشت مت کرو. 18 جولائی، کتنے جولائی کو؟ 18 جولائی کو میں کرجگاؤں سے امراوتی آنے کے لیے سوچ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہیں پولیس تو نہیں ہے. 18 جولائی کو کرجگاؤں سے امراوتی آنے کے لیے ڈر رہا تھا، اور دلی کی جماعت امراوتی پہنچ چکی تھی. اور دلی یہاں نہیں پہنچی امراوتی، ہندوستان کے ہر صوبے میں جماعت پہنچی تھی. ایسے وقت میں نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے.
جیسی وہ امراوتی آئے اور پورے برار کے لوگ جمع ہوئے ذمہ دار، تو اس کے بعد سے ایک ایسی ہلچل مچی ہے کہ جماعتیں نکلنا شروع ہوئی، ہمتیں پختہ ہوئی اور کام شروع ہوا ہے. اور وہ پورے ہندوستان کے ہر صوبے میں گئے ہیں اور پورے دنیا میں خطوط لکھے گئے ہیں، پورے دنیا میں. وہ خطوط میں سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ پورے دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے. 80 یا 100 سے زیادہ جماعتیں ابھی ہمارے آنے سے پہلے انڈونیشیا کا خط آیا تو اس کے اندر آیا کہ تقریباً 100 جماعتیں تو عام نکلی ہے 4 مہینے کی چلے کی، لیکن 40 جماعتیں ذمہ داروں کی وہ نکل چکی ہے چلے کے لیے. ایک اجتماع ہونے والا ہے انڈونیشیا سے، جو عام جماعتیں وہ الگ ہے، 18 جماعتیں وہ ہے جو بڑے بڑے ذمہ داروں کے ساتھ نکلی ہے، وہاں بھی اجتماع کرنے والے ہیں. جدہ کی کارگزاری یہی 74 جماعتیں چلے اور چہما کی نکل چکی ہیں وہاں سے. 1000 جماعتیں بنگلہ دیش کی نکلی ہیں اور یو پی سے 13 جماعتیں، کتنی؟ یو پی سے 13 جماعتیں علماء کرام کی دوسرے سال کے لیے نکل چکی ہیں. اور میاں جی عظمت حضرت مولانا صاحب حضرت جی کے چھوٹے لڑکے اور ایسے 2 علماء کرام اور ہے، ان کی بھی جماعت نکلی ہے سال کی، وہ میوات گئی ہے. میاں جی عظمت صاحب ساتھ میں، میاں جی عظمت صاحب میں، اور وہاں سے کارگزاری ہے ان کی کہ وہ روزانہ 3 جماعتیں چارما کی اصول کر رہے ہیں. ابھی تک 200 جماعتیں میوات کی نکل چکی ہیں، 200 جماعتیں نکل چکی ہیں. اور کشمیر سے 5 ماہ کی جماعتیں ہندوستان دلی آ چکی ہے، 5 ماہ کی. حضرت فرما رہے تھے مجھے یقین ہے جب ہندوستان کا ان کا وقت لگانا پورا ہوگا اللہ اس ملک کے لیے راستہ نکال دے گا. شمالیہ کے اندر جوڑ تھا، وہاں سے خط آیا کہ ہندوستان کی جماعت چاہیے ہم کو یہاں سے اجتماع کے لیے. تو پورے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ حضرت ابھی تو سب کچھ بن ہے، ابھی تو پلین بن ہے، MBC سب بن ہے. ایک کام کرے، کسی ملک والوں کو ذمہ داری دے دیتے ہو کہ وہ ملک والے جا کر اجتماع کر لیں. تو حضرت نے کہا نہیں، یہاں سے جماعت بناؤ. تو جماعت بنی، مولانا فاروق صاحب مفتی ریاست صاحب کے ساتھ میں جماعت بنی. اور جب اجتماع کا وقت آیا تو MBC کھل چکی تھی. انہوں نے ویزا لیے، ایئرپورٹ پہنچے. وہاں جانے کے بعد معلوم پڑا کہ یہاں سے پلین نہیں ہے، تو وہاں سے احمد آباد گئے، وہاں سے دبئی گئے، وہاں سے ایتھوپیا گئے اور وہاں سے صومالیہ گئے. اور اجتماع ہوا، 3000 تقریباً جماعتیں نکلی. اور وہ جماعت پہلی جماعت ہے جو کام کر کے بھی آ گئی. اتنا پھیرا مار کے گئے ہیں. تو ہر جماعت کا تقاضا ہے، 2 ماہ مستورات کا بھی، 5 ماہ کا بھی. فرما رہے تھے جس ملک کے لیے جماعت نکلیں گی، گش یہاں کریں گی، اثرات اس ملک کے اندر اس کے پڑیں گے. اور مولانا جمشید صاحب سے ملاقات کیے تو مولانا جمشید صاحب فرما رہے تھے، بولے برار والوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں سے ایسے نکلے جیسے زلزلہ آنے کی وجہ سے لوگ گھر کے باہر نکلتے ہیں. اور فرما رہے تھے کہ ہمارے ذمہ داروں کو نیند کیسے آ رہی ہے اپنے گھروں میں. ہمارے بیرون کے مہمان 8 مہینے سے 9 مہینے سے 10 مہینے سے دھکے کھا رہے ہیں. 11 مہینے ہوتے آ گئے. جنوری میں ہم بنگلہ دیش گئے تھے تو کرگزستان کی، انڈونیشیا، ملیشیا کی جماعتیں یہاں پر وہ 40 دن پورے کر کے ہمارے ساتھ اجتماع کی محنت کے لیے گئے تھے. جب ہم واپس آئے تو وہ واپس ہندوستان آئے. ان کی یہیں سے ٹکٹ بنی ہوئی تھی، کسی کی 25 مارچ کی، کسی کی 30 مارچ کی، کسی کی 1 اپریل کی. اس میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ہم کو ملے اور 2 مہینے 3 مہینے کوارنٹین میں جیلوں میں گزارے ان لوگ. بھائی ہماری ہندوستان کی جماعتیں ہمارے ملک میں تھی تو ہماری نیندیں اڑ چکی تھی. بتاؤ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے. بتاؤ ان کے گھر والوں کے دل پر کیا گزر رہی ہے. امریکہ کا ایک جوڑا تھا، امریکہ کا میاں بیوی، تو وہ مستورات کو دلی سے 17 کلومیٹر دور کوارنٹین کر دی اور آدمی کو الگ مت. اور یہ بول کر لے کے گئے تھے بس ٹیسٹ کر کے واپس لا لیں گے. بتاؤ دن بھر وہ مستورات نقاب پہن کر رہتی تھی. اور کارگزاری بتائی بیت الخلا کنڈی بھی برابر نہیں تھی. اور 51 دن نکالے کتنے دن؟ 51 دن نکالے. لندن کا ایک نوجوان لڑکا 3 مہینے جیل میں کوارنٹین میں گزرے. اس کی یہی بول کر لے گئے تھے کہ بس واپس لا کے جو کپڑے تھے وہی کپڑے بس. بتاؤ 3 مہینے گزارا اس نے.
بتا رہے تھے جو ٹی شرٹ تھا، بنیان مطلب ٹی شرٹ ہے، اس کو نیچے باندھ لیتا تھا اور دھو کر وہی پہن لیتا تھا، کیونکہ اختلاط کی ذمہ داری برار والوں کی تھی. تو اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کو تو بہت پریشانی اٹھانا پڑا، بہت تکلیف اٹھانا پڑا. تو ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہنے لگا میرے زندگی کے سب سے قیمتی دن یہ 3 مہینے، سب سے قیمتی دن یہ 3 مہینے. اور یہ کہنے لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی جھلک مجھے بھی مل سکتی ہے. ایک بھی آدمی مایوس نہیں ہے، مطلب کہ آ کر پھنس گئے ہم اور تمہارے ملک نے ظلم کیا، نہیں، بلکہ جب واپس جاتے نا تو دیکھنا پڑتا ان کی کیفیت، رونے کی کیفیت دیکھنا پڑتا. بس میں سے ہاتھ نکلے ہوئے ہیں، جمعیت میں سے جا رہے ہیں، اللہ ہدایت اللہ ہدایت سے کر رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. تو مولانا جمشید صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے اللہ نے اتنی جلدی کام شروع کروا دیا ہے. مطلب کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن ایک بھی مایوس ہو کر نہیں گیا. ہر ایک یہ کہتا ہے بس جا کر آنا ہے، یا بیوی کو لانا ہے جماعت کے اندر، یا بھائی کو بھیجنا ہے. ہر ایک کی کیفیت یہی ہے، ایک بھی آدمی مایوس نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. اور مشوروں بات بھی آ چکی تھی. جس دن چابیاں ملی نا مرکز کی، مرکز کے اندر کوئی کام بند نہیں ہوا، صرف 2 دن بند ہوا تھا. کتنے؟ جس دن سینیٹائزر کر رہے تھے اس دن خالی کروا رہے تھے، ورنہ 25 کم سے کم لوگ ہمیشہ مرکز کے اندر تھے. صرف یہ ہے کہ باہر تالا ہے اور پولیس اسٹیشن والوں کے پاس چابیاں تھی. مفتی اسد اللہ صاحب، مفتی یعقوب صاحب اور بھائی اشرف، یہ 3 لوگوں کو جانے آنے کی اجازت تھی. باقی اندر لوگ پورے عمل کر رہے ہیں اور اندر کام بھی چل رہا ہے. ابھی تو تقریباً 80 سے 100 لوگ اندر ہیں، جس میں اپنے برار کے 3 لوگ ہیں. اچھا، مشورے کے اندر بات ہے کہ 5 لوگوں کو اعتکاف میں بٹھانا ہے، 5 لوگوں کو جو یکسی کے ساتھ بیٹھ سکے. مطلب تو وہ 5 میں ایک ساتھی اپنے برار کا تھا، شیگاؤں کے وسیم بھائی اعتکاف میں بٹھایا گیا. تو اندر پورے عمل چل رہے ہیں، فجر کا بیان ہے اور مغرب کی سورہ یاسین پڑھ کے دعا ہے. مفتی اسد اللہ صاحب بیان کر رہے ہیں اندر اور مفتی یعقوب صاحب امامت کرتے ہیں. صرف 2 دن کام بند ہوا ہے. کام بند نہیں ہوا، احتیاط کے ساتھ ہوا ہے. مشورے بند نہیں ہوئی. مشورے ہماری تو ایک فوٹو خفیہ والوں کے پاس چلے جائیں تو نیند اڑ جائیں گی ہماری. اللہ نے اس دور کو ان کو کلندر ہی بنایا ہے. چہرہ آپ دیکھیں گے نا، رتی برابر بھی احساس نہیں ہو کہ اتنا میرے خلاف جو کچھ ہوا ہے، رتی برابر بھی چہرے پر نہیں. اور فرما رہے تھے جب ایڈی والوں نے جب مطلب وہاں پر دھاڑ ڈالے تو فرما رہے تھے ایک نوجوان لڑکا تھا. میں اس کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے لیکن اس کے بعد ایمان نہیں. یعنی اس غم نے پورے غم بھلا دیے ہیں. آنے سے پہلے انہوں نے فون کیے، 40 لوگ تھے تقریباً. بھائی کتنے لوگ؟ 40 لوگ تھے. پہلے فون کیا حضرت ہم آ رہے ہیں، بد دعا مت کرنا ہمارے. جب آئے تو انہوں نے آ کرنے کے بعد یہ کہا ہم نے آپ کی مرکز کی ایسی جانچ کی ہے کہ آج تک کسی کی ایسی جانچ نہیں کی. لیکن جانچ کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمانے لگے یہ دنیا کے پہلے بابا ایسے ہیں جن کو پورے دنیا میں لوگ مانتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک ڈائری ملی تھی، وہ ڈائری میں دودھ کا حساب لکھا ہوا تھا. مطلب بولے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم کو تو یہ خبر ملی تھی کہ بڑا خزانے اندر مل جائیں گے، خزانے ملیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو دن چابیاں ملی نا مرکز کی، کیونکہ نظام الدین جو پولیس اسٹیشن ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، اس لیے کورٹ نے فٹ کر لگے کہ تم نے ان کے گھر کو تالا لگائے کیوں. پہلے تو کمپرمائز کرنے کے چکر میں تھے کہ چابیاں لے لو، تو حضرت نے کہا نہیں ہم کورٹ سے لیں گے چابی. تو جس دن چابیاں ملی اس دن عرب کا ایک فون آیا مکے سے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہوں کہ چابیاں مل چکی ہے. تو حضرت نے کہا چابیاں مل چکی ہے. پھر اس شیخ نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہوں کہ آپ حجرے میں مشرق کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنگلے والی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. تو ہم میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں مل چکی ہے، ہم نے کیا کرنا چاہیے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم وہی کرو جو مکہ فتح ہوا تھا اس وقت میں جو ہم نے کیا تھا. اور ہر جماعت کو عصر کے بعد دیکھو 10-11 بجے تو مشورہ ہوتا ہے جس میں تینوں سینٹر سے لوگ آتے ہیں. 40 سے 100 لوگ روزانہ مشورے میں جڑتے ہیں, دلی میں جڑ رہے ہیں. اور عصر کے بعد روزانہ مجلس ہوتی ہے, پورے تینوں جگہ سے فورن کے لوگ آتے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ اگر رتی برابر بھی بدلنے کی چاہت ہوگی, جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, تو ہم ہدایت کا ذریعہ نہیں بنیں گے. تو کیا فرمایا, تم وہی کرو جو مکہ فتح ہوا تھا اس وقت میں جو ہم نے کیا تھا. اس وقت میں کیا کیا تھا کہ کعبۃ اللہ غلاف پڑھ کے رو رہے تھے, اللہ سے معافی مانگ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے اللہ بھلے انہوں نے ہم کو مارا, بھلے انہوں نے ہم کو گھر سے نکالا, لیکن تو ان کو ہدایت دے دے, لیکن تو ان کو ہدایت دے دے. تو ان کی دعاؤں کی برکت تھی. ایسے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے جو طے کر چکے تھے کود جائیں گے, کلمہ نہیں پڑھیں گے. اور فرما رہے تھے حضرت جی کہ یہ لاک ڈاؤن میں مجھے اللہ نے ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا موقع دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان لوگوں کو میں دعوت دے سکتا ہوں. اور بڑے بڑے لوگ جو تھے نا, جن کے دماغوں میں مسلمانوں کے بارے میں خرابیاں تھیں, لاک ڈاؤن کے ذریعے اللہ نے دور کی ہے. نریلا ایک سینٹر تھا, نریلا, اس میں 900 لوگوں کو کوارنٹائن کیا گیا, جس میں اپنے برار کے علماء کرام بھی تھے, اپنے برار کی مستورہ کی جماعت بھی تھی. تو جو اس کا مین تھا نا, جب اس کو معلوم پڑا کہ 900 مسلمانوں کو یہاں لا رہے ہیں, تو بولے میری تو نیند اڑ گئی. بولے کہ 900 مسلمانوں کیسے معلوم آ؟ اس کے دماغ میں تو وہی تھی کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے, نیند اڑ گئی بولی. لیکن جب وہ جانے لگے نا تو رونے لگے, کہیں نہ کہ یہ بے قصور لوگ, کیا کہنے لگے, بے قصور لوگ, اس سے اچھے لوگ بنے دے گا. پتہ نہیں ہماری ملک کی کشتی کہاں جا کر ڈوبے گی. بولے ان سے اچھے لوگ نہیں دیکھے. تو ان سے پوچھے اس سے کہ آخر بات کیا ہوئی. تو اس آدمی نے کہا, بولے کھانا دیر سے مل جائے, چائے ملے نہ ملے, کیسی بھی مل جائے, ایک آدمی زبان سے الفاظ نہیں نکلتا تھا کہ کھانا ایسا مل رہا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے, ایک آدمی آواز نہیں. بولے اپنے بھگوان کی یاد میں لگے رکھتے تھے. ان کے علاوہ 50 لوگ تھے صرف. کتنے بولے, وہ 50 لوگوں نے میری نیند اڑا دی ہو. کھانا ٹائم پر نہیں ملا, پلیٹیں پھینکتے تھے, بولے تکلیف پھینکتے تھے مطلب. اور دلی والے کارگزاری بتا رہے تھے ہندی کی فضائل اعمال, فضائل صدقات اتنی دکانوں پر بکی ہے, ایمان والوں کے علاوہ لوگوں نے لے کر گئے ہیں. کیا بولے ہندی کی فضائل اعمال, فضائل صدقات منتخب دکانوں پر کتابیں ملنا مشکل ہو گئی تھی. تو میرے محترم دوستوں, وہ دن دور نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی ملک کو ہدایت ملے نہ ملے, اللہ اس ملک کے بچے کو ہدایت دے. وہ کیا جانتے ہیں کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں. یہ 10 مہینے سے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کے جو آنسو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے. اللہ خیر کے فیصلے کریں گی, اللہ ہدایت کے فیصلے کریں گی. لیکن میرے محترم دوستو, ہم کو بھی کچھ کرنا ہے اس کے لیے, تاکہ ہماری غفلتیں دور ہوں, تاکہ ہمارے اندر بھی نورانیت پیدا ہو. تو اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے 4 ماہ کے لیے, چلے کے لیے 5 ماہ کے لیے, بتاؤ کون تیار ہے. چلے کے لیے 4 ماہ کے لیے یہ 30 سے پہلے جماعتیں روانہ کرنا ہے. طے کریں گے نا تو اللہ طے کر دے گا, بندہ طے کر لے تو اللہ بھی طے کر دیتا ہے. چلے کی اللہ اکبر, اللہ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے, اللہ آپ کے نکلنے کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ. اس مسجد سے پوری جماعت رہیں گے آپ کی, مولوی صاحب کے ساتھ یہی مسجد کے کیا, ٹھیک ہے. اور بتاؤ دوسرے مسجد کے ساتھی بتاؤ, دوسرے مسجد والے بتاؤ کہ ہمارے مسجد سے بنا. کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل ہوتا تو پورے دنیا میں کام نہیں چلتا تھا. پوری جماعت کہاں سے, جامع مسجد, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے. پلاٹ کی مسجد سے پوری جماعت اللہ قبول فرمائے. کیا 5 کی تو جماعت چاہیے بس. کہاں سے, مرکز سے. پوری جماعت دے گا, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. ایک آپ ہو گئے, 4 لوگوں کو جمع کرنا ہے, آسان ہے بس.
माशाअल्लाह। बताओ यार बताओ। बताओ भाई बताओ। जब बंदा तय करता है तो अल्लाह भी तय कर देता है। साल की जिनकी तरतीबें हैं किसी वजह से नहीं निकल सकती, ऐसा बतला दो। जरूरी नहीं झूठ बोलने का बात है। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह, अल्लाह आसान। चौधरी साहब के साथ एक जमात, ये जो काम लिखा है ये एक जमात बोल रहा हूँ। हाँ, जमात बोल। मेरी एक जमात, मेरी एक जमात। 4 आदमी तो हो ना, 4-5। बैरून के लिए बैरून वाला कोई नहीं है, चिल्ले के लिए, मस्तूरात के चिल्ले के लिए, दोमा मस्तूरात के लिए सब तकाजे हैं। काम कोई भी बंद नहीं है। चिल्ले की जमातें बन रही है, बस यहाँ से कवायद भिजा दो और नीचे लिख दो कि अमरावती ज़िले में, अकोला ज़िले में चलना चाहते हैं, वहाँ से पर्ची आ जाएंगे और यहीं से वहीं अडवाणी की बात ले लो और चले जाओ, वहीं के वापस हो जाओ। कितना आसान काम है। बताओ, अशरे लगे हुए, बताओ क्या मैं चिल्ले के लिए तैयार हूँ। कितने अशरे लगाए हुए? और चिल्ला लगाइए। बहुत कम लोग हैं मसलत में लगाएंगे, क्या बात है। चिल्ले लगे हो जी। अच्छा, चिल्ले की अच्छा, सब मस्जिदें हुई? अच्छा, अतराफ वाले हो, रेलवे वाले आए नहीं? रेल तो अपन ने सर्किट दी आने पर अच्छा अच्छा हमारे अच्छा, वहीं मतलब हुआ है। सर्किट रोड भी पूरा अच्छा, मुकम्मल। और कोई देहात इसके तरफ में? थोड़ा सा सुबह इमाम। अच्छा, पोटासिस बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पोटासा है। और कल हमारे साथ के लोग क्यों ले जाते हैं, क्या पूछ रहे उनको, कुछ जमात देंगे बोले कुछ। अगर जमात नहीं जा सकती है तो दिन भर जमात यहाँ की, मतलब जो लोग उनके लोगों को पहचानते हैं, मतलब वहाँ के गैर मुस्लिम भी जिनको पहचानते हैं, 3 दिन की जमात यहीं पर है, दिन भर काम करे, रात में वापस आए। नहीं सब जगह ऐसा कुछ नहीं जी। केली वैली में दोनों मस्जिदों में मुसलमान हैं, मस्जिदें भी हैं, एक में जमात रहती है, एक में नहीं रहती। 40 मकान मुसलमान। किसके जिम्मे है वो केली वैली? केली वैली में किसके जिम्मे है? हमारे सब सर्टिफिकेट में सब गाँव नहीं, सर्टिफिकेट अलग अलग सब भी। अयाज के जिम्मे, अयाज है हमारे बड़े भाई अब्दुल सत्तार। अच्छा अच्छा, अब्दुल सत्तार भाई है, अबरार है, तो आप नियत कर लो, वहाँ से जमात बनाएंगे। हाँ मस्जिद है वहाँ? हाँ, मस्जिद है, 4 बंदे लगाए हुए साथी है, इमाम 4 बंदे लगाए हुए आलिम है। रेल हमारे जिम्मे शफीउल्लाह खान है, तो हम लोग रेल से भी दोनों मस्जिद में 2 जमातें देखेंगे। जी ठीक। वहाँ से दोनों मस्जिद 2 जमातें इंशाअल्लाह जी जी हमारी जिम्मे। हाँ जी 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 दो मस्जिदों से 28 को अपना मशवरा है वहाँ पर पंचकोसा का, जामा मस्जिद में रेल के, वहाँ पर सबको शरीक भी होना है और वहाँ से उनकी भी 2 जमातें कोशिश करेंगे अपनी भी वहीं से निकालने ये जितनी भी जमात है कोशिश करो कि 28 को निकल जाए इंशाल्लाह। इसको निकल जाए, सब फिक्र मैं रखता हूँ। ठीक। जी जी जी, ये अभी जमात है, ये चिल्ले वाले हमारे पास। अच्छा, चिल्ले की जमात? हाँ चिल्ले की है। जी जी 2 साथी आ रहे हैं, उनके 3 हैं। जी। तो ठीक है, नियत करो इंशाल्लाह कि रोज़ाना की मेहनत के अंदर जितना लॉकडाउन में दे रहे थे, लॉकडाउन से पहले दिए थे, उससे ज़्यादा कुछ देंगे। मतलब जितनी पाव पीटी करेंगे
اللہ یہ پاؤ پیٹھی کی برکت سے دلوں کو نرم کرے گا اور جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ. اور اپنے اپنے گھروں میں تعلیم 6 صفات کے مذاکروں کے ساتھ کہ بچہ بھی کہے اللہ سے ہوتا ہے, بوڑھی ماں بھی کہے اللہ سے ہوتا ہے. جتنا اللہ سے ہونے کی تم بولیں گے تو باطل کی جتنی چیزیں دماغوں کے اندر آئی ہے وہ سب چیزیں ختم ہوں گی انشاءاللہ. بیماری اللہ ہی دیتا ہے, صحت اللہ ہی دیتا ہے, موت اللہ ہی دیتا ہے, روزی اللہ ہی دیتا ہے, سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھوں میں. جب یہ بولیں گے تو ایمان ترقی کریں گے, تو کریں گے سبھی چاہتے. اچھا 3 دن کے لیے بتا دو, جس کے 3 دن کے لگے وہ 3 دن تو لگا دو یہ ہفتے کے اندر اندر, ابھی 2-3 دن نا. ہاں 3 دن کے لیے بتا دو, جو چلے میں نہیں جا رہا ہے وہ 3 دن پلاٹ سے جمع. یہاں سے بھی ایک جمع, 2 جماعتیں 2 سب ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ میں ایک جماعت 4 نکال لو. کوئی کل نکل جائے تو پرسوں نکل جائے, کوئی کل ریل چلے جائے تاکہ دوسرے کو لینا مل جائے. ابھی نام دو نا, انشاءاللہ نام بولو بھائی 3 دن کے لیے. بولو بھائی. ماسٹر مقصود کے سلمان صاحب کی ایک جمع روزہ بھی چاہیے. مرکز کے امام ہیں جامع مسجد کے محمد سلمان صاحب, ان کے ساتھ میں ایک جمع. آپ رفیق صاحب پلاٹ کے امام جی ہم سب کے ساتھ ہیں نا. ٹھیک ہے جمع ٹھیک ہے ہمارے ساتھ پھر جمع ہے. یہ آصف کے ساتھ جی جوانی ہے نہیں ہے لیکن جوان اس کی ضرورت کے خلاف حالت بنے کی قیمت کم آ جائے گی. چلو عبد القدس کے ساتھ ایک اور ہے کوئی عبد الوحید کیوں کیا بول رہا میرا فرض ہے گانا اب ایک کا نام لینا پڑے گا بولنا ایسا ٹھیک ہے یہ آپ سے کب کچھ اچھا پیچھے لکھو ٹھیک ہے ہماری یعقوب اچھے آتے ہیں, سب ہے, سمجھدار ہے, بڑے آدمی ہیں, پورے آدمی کے کیا بولتے ٹھیک ہے چلے کے لیے 4 مہینے کی. ارے وہ تو چلے 4 مہینے کے لیے کہتے چلے لگائے تو گھر کے ڈالے پاؤں تو 4 مہینے لگا لیں گے تو ان شاء اللہ وہ پاؤں کا درد ختم ہوگا. سب کرنے میں درد اچھا نہیں ہو رہا کر لو انشاء 4 مہینے نہیں لگتا ہوں کس کو خود سے بتا اچھا لکھا دو, بچوں سے بات کر لیں گے. آپ کو لکھا